کو ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جو میرے اپنے ہی گھر کا ہے۔ مطلب میری کزن کی منگنی ہوئی۔ وہ شکل کی خوبصورت نہیں تھی، وہ بدصورت تھی۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے اور ناک نہ اس کی موٹی تھی اور چھوٹی بھی تھی۔ اس کا وٹے سٹے پہ رشتہ ہوا، اس کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اس کی بھابھی جب گھر آئے تو اس کو دیکھ کے ایسے منہ بناتی تھی اور اس سے نفرت کرتی تھی۔ اور اس کا جو بھائی تھا اس کی بھابھی کا، وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اسے بات بھی نہیں کرتا تھا، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کچھ سال کے بعد لڑکی کے ابا نے کہا، میرے چاچو نے بولا کہ شادی کر لیں، تو انہوں نے ایسے ٹال مٹول کرنے لگے کہ ابھی شادی نہیں کرتے۔ پھر کچھ دن کے بعد میرے چاچو نے بولا کہ اب شادی کر لیں، تو پھر بھی انہوں نے بات ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ رشتہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ میری کزن خوبصورت نہیں تھی، بیچاری کا صرف یہی ایک جرم تھا، وہ خوبصورت نہیں تھی۔ لیکن اس کو دھتکار کر رہا تھا۔ جب بھی وہ اپنی بہن کے گھر آتا تو اس کو باتوں باتوں میں اتنی باتیں سنا کے جاتا کہ وہ اندر ہی اندر سے مرتی رہتی تھی۔ اور اس کی بھابھی بھی اس پہ طنز کرتی تھی، کبھی کہہ دیتی کہ کالی ہو، کبھی کہہ دیتی تھی کہ ناک چھوٹا ہے، اور کبھی کہتی تھی تمہارے ہونٹ تو بہت ہی موٹے ہیں۔ اسی طرح وہ بیچاری اپنی امی سے یا اپنے ابو سے کسی سے بات کو شیئر نہیں کرتی تھی۔ آخر ایک دن چاچو نے بولا کہ آپ ڈیٹ کیوں نہیں لے رہے، شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کچھ دنوں تک اس کی شادی کرتے ہیں۔ تو ڈیٹ رکھی گئی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جو میری کزن کے منگیتر تھا وہ لڑکا، اس نے میری کزن کو خود ہی آ کر بولا کہ تمہارا میں وہ اشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ لیکن پھر بھی میری کزن نے نہ بتایا کچھ بھی، اور میری کزن بہت پریشان رہنے لگی، حتیٰ کہ وہ ذہنی مریض بن گئی، وہ بیمار رہنے لگی۔ سب گھر والے بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ تو بہانے بناتی ہے۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ ایک دن وہ گھر سے بھاگ گئی اور کسی دربار پہ جا کر بیٹھ گئی۔ گھر والوں نے نہ اس کو ڈھونڈا نہ کچھ، انہوں نے یہی الزام اپنے گھر والوں نے ہی لگا دیا، میرے چاچو اور چاچی نے، کہ وہ تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو کسی دربار پہ بیٹھی ہے۔ میرا چاچو اس کو لے کے آیا گھر میں اور اس کو اتنا مارا کہ اس کا حشر سے نشر کر دیا۔ میرے ابو نے سنا تو جلدی سے بھاگ کے گئے اور میری کزن کو چھڑوایا۔ میری کزن کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میرے ابو اور میں اپنی کزن کو ہم لے کے گئے ہاسپٹل، داخل کروایا، اس کی میڈیسن کی، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ اس کی حالت بہت بگڑتی گئی، اس کا ذہنی توازن بیچاری کھو چکی تھی، بہت پریشانی لینے کی وجہ سے اور خود کو کمتر محسوس کرنے کی وجہ سے۔ میرے ابو نے اور میں نے اس کی بہت کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس کو بچا نہ سکے اور وہ ٹھیک بھی نہ ہوئی۔ میں آپ سب سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میری کزن کی کوئی غلطی تھی؟ اس کو تو اللہ پاک نے بنایا تھا نا۔ لوگ اس کو بدصورتی کا اتنا زیادہ طعنہ دیتے تھے، اور اس کی بھابھی اس کو اتنا بدصورتی کا طعنہ دیتی تھی کہ تم بدصورت ہو، تم خوبصورت نہیں ہو۔ بیچاری اپنے اندر ہی اندر سے خود کو لے کے اس دنیا سے چلی گئی۔ آج بھی میرے ابو اس بات کو یاد کر کے بہت روتے ہیں، اور مجھے بھی بہت دکھ ہوتا ہے اپنی کزن کا، اس کے ساتھ بہت غلط ہوا تھا۔ پلیز کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح نہ کیا کرو، کسی کو اتنا ہرٹ نہ کیا کرو۔ کیوں اتنا ہرٹ کرتے ہو؟ آپ کی اپنی بیٹیاں بھی تو ہوں گی نا، اپنی بہنیں بھی تو ہوں گے، پھر دوسروں کی بچیوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟